موجودہ نظام ہے وہ تو عمران خان کی اس جو قید و بند ہے اس کی ذمہ دار ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے اپنے فیصلوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور بہت مجھے افسوس ہے۔ عمران خان یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بڑے آدمی ہیں، اور ان کا پاکستان کا اگر اس وقت کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان نے انفارچونیٹلی یہ جو بزدار فارمولا پارٹی کے اوپر لگایا اور اس سے پوری پارٹی ہی بیٹھ گئی ہے۔ آئی وش کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اور اہل سیاستدانوں کے حوالے کی ہوتی، وہ باہر آ چکے ہوتے، ملک اس کرائسس میں نہ ہوتا۔ نہ یہ ماحول احتجاج کا کوئی ماحول نہیں ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کا۔ شاہ صاحب اس بات میں متفق ہے کہ مذاکرات جیل کے اندر سارے لوگ متفق ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے لکھ کے کہا ہوا ہے کہ یہ ہو، تو جو بات انہوں نے کہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب موجود ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ 3 سال مکمل ہونے والے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر، موجودہ قیادت کیا کر سکی ہے؟ آپ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کہہ لیں کہ رہنما بھی تھے، قریب بھی تھے، آپ لوگوں نے ایک بات بھی پٹ کی کہ ہمیں 90 دن دیے جائیں، ہم معاملات بہتر کرتے ہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، نہ فیملی کا نہ قیادت کا۔ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آگے مشکلات میں اضافہ ہی نظر آتا ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے؟ 3 سال ایک ٹائم ہوتا ہے، 3 سال ایک مدت ہے، اور بے گناہ آدمی جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان کی سیاست کی وجہ سے، ان کے نظریے کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ پورا پاکستان تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن میرے خیال کے اندر جہاں ظاہر ہے جو موجودہ نظام ہے وہ تو عمران خان کی اس جو قید و بند ہے اس کی ذمہ دار ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے اپنے فیصلوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور بہت مجھے افسوس ہے۔ عمران خان یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بڑے آدمی ہیں، اور ان کا پاکستان کا اگر اس وقت کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے جس طریقے سے سیاست کو ایک سمجھیے کہ یہ عدم اعتماد کی جو ایک ان کو جو نیریٹو گیا، آئی کین فلی انڈرسٹینڈ، جیل کے اندر آپ اکیلے بھی ہو جاتے ہیں، شاید ایک سوچنے کا طریقہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنے عمران خان کا قد بڑا ہے کہ کوئی سیاسی آدمی ان کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آئی وش کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اور اہل سیاستدانوں کے حوالے کی ہوتی، وہ باہر آ چکے ہوتے، ملک اس کرائسس میں نہ ہوتا۔ سو عمران خان نے انفارچونیٹلی یہ جو بزدار فارمولا پارٹی کے اوپر لگایا اور اس سے پوری پارٹی ہی بیٹھ گئی ہے، اور اب پی ٹی آئی تو کسی پوزیشن میں نہیں ہے، اب تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں، پی ٹی آئی درمیان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹ پارٹ ہے، اور آپ دیکھیں اتنی بڑی وفاقی جماعت ہے اور اس کی لیڈرشپ ایک نیشنلسٹ اچکزئی کو دے دی، پھر ایک سیکریٹیرین پولیٹیشین کو دے دی، جو بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے میرے جیسے لوگوں کے۔ یہ بتائیے کہ فواد صاحب کہ آپ کوٹ لکھپت میں جو پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں جیل اسیران، شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ آپ کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں، ویسے بھی ان کے لیٹرز آتے رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سے بھی بات چیت کرو، کوئی ہم لوگ مشورہ دیں۔ کیا وجہ ہے کہ موجودہ قیادت بھی اور خان صاحب بھی اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ کوٹ لکھپت میں جو اس ٹائم لوگ موجود ہیں وہ کیا وجہ کیا، ان پہ اعتماد نہیں ہے یا کیا وجہ؟ دیکھیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ تو اس خوف کا شکار ہے کہ یہ لوگ باہر آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ان کی تو ہر ایک سے یہی پرابلم چل رہی ہے۔ جو اس بات کا تعلق ہے کہ خان صاحب تو زیادہ ان کمیونیکوڈو ہیں، ان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا ویو ہے ان کے بارے میں، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا حکمران ہے وہ ان لوگوں کو بھی کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ وہ ایکچولی ان کا خوف یہ ہے، جو میں جب آخری دفعہ خان صاحب سے ملا تھا تو میں نے بات کی بھی تھی کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کوریجن کی جو پالیسی ہے، جو لوگوں کو ظلم تشدد سے دبا کے رکھنے کی پالیسی ہے، وہ کامیاب جا رہی ہے، اور ان کو خوف اب یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی ختم ہوتی ہے تو تحریک انصاف دوبارہ ایک جو ہے وہ عروج میں آ جائے گی یا وہ پکڑ لے گی، لہٰذا وہ اپنی سختیاں اس خوف سے کم نہیں کر رہے۔ اصل میں جو عمران خان کا جو خوف ہے نا، اس نے جکڑا ہوا ہے پورے نظام کو۔ عمران خان کا خوف ہے جس نے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی
اس سے باہر نکلنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو, آپ سے مراد کہ آپ عمران اسماعیل, محمود مولوی, اگر جیل میں ملاقات ہو جاتی یا ان سیاسی لوگوں کی ملاقات ہو جاتی تو معاملات بہتر ہوتے. اب اس میں ایک وجہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ حکومت بھی رکاوٹ ہے, وہ بھی ملاقات کرنے ہی نہیں دے رہی کہ نہ کہ کوئی سیاسی لوگوں سے بات چیت آگے بڑھے؟ ملاقات پہ جو پابندی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے سیاسی لوگوں کی؟ ویسے تو پارٹی کے لوگ بھی نہیں ابھی مل رہے, دوسرے لوگ بھی نہیں مل رہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا, شروع سے ہی یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں جو عمران خان ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو مسٹری ہوتی ہے نا وہ زیادہ آپ کو بڑھا دیتی ہے قد میں. عمران خان صاحب کی یہ جو قید تنہائی ہے, یہ جس طریقے سے ان کو دور رکھا گیا ہے, اس کے نتیجے میں عمران خان کے ارد گرد جو مسٹری ہے وہ اور بڑھ گئی ہے اور تمام لوگ اب ان کو اور جو ہے سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اگر 8 فروری کو 2/3 میجورٹی عمران خان کے ساتھ تھی, اب 3/4 میجورٹی عمران خان کے ساتھ. تو لہٰذا جب تک آپ حکومت اور حکمران جو ہیں وہ پالیٹکس کو واپس نہیں لاتے نظام میں, فی الحال یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے, سیاست نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہے؟ جی بی میں آپ نے دیکھا, کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں آپ نے دیکھا. اب اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیوں غلط اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے, یا تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ مارشل لاء لگا لیں, الیکشن ختم کر دیں, تو ٹھیک ہے جی, آپ نے سمجھ آئی کہ ایک آپ نے زور زبردستی کر لیا. یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک جمہوریت کا ڈھکوسلا بھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ وہ ہے بھی نہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گلی محلے میں لوگوں کا حق چھینتے ہیں, ان کا ووٹ کا حق, اس سے جو آپ کی اپوزیشن ہے, آپ کی جو نفرت ہے, آپ کے جو مخالفین ہیں, وہ گلی محلے تک وہ سینٹیمنٹ چلا جاتا ہے. کوئی بھی نظام یہ ایسا احمقانہ بیسز نہیں کرے گا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ الیکشن ہوں گے اور سیاست نہیں ہوگی. یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. بات صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ بہت سی باتیں گردش کر رہی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, چینج آنا ہے, وفاق میں کیبنٹ میں چینج آنا ہے, یہ باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھو بات یہ ہے فرینکلی کہ کابینہ میں چینج آ بھی گیا تو اس سے میجر اور آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑا؟ جب تک آلٹرنیٹ نہ ہو اتنی بڑی چینج کی تو نہ ہی لاجک ہے نہ ہی اسپیس ہے. اور اصل میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا خوف ہے جس نے یہ سارے نظام کو اکٹھا رکھا ہوا. قومی حکومت کی جو بات چلی تھی کہ قومی حکومت آ جائے گی, اس میں باقی پارٹیز بھی ہوں گی, آپ کا بھی یہی ایک امام تھا, ہم نے کہا تھا. تو وہ اب اس میں قومی حکومت میں آپ کو لگتا ہے خان صاحب مان جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب مانے ہوئے ہیں بس آگے شروعات کریں گے؟ نہیں, عمران خان تو بالکل تیار ہے اس کے اوپر, قومی حکومت کے اوپر عمران خان تیار ہے. قومی حکومت میں رکاوٹ تو دوسری طرف سے, حکومت کی طرف سے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی حل بھی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ قومی حکومت بنائیں گے تو نیا الیکشن کمیشن بنا سکتے ہیں. اگر آپ کی یا آپ کے باقی دوستوں کی خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے, آپ یا منا لیں گی ان کو؟ جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نہیں مان رہے, اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے, آپ کی اگر ملاقات کروا دی جائے, آپ قریب رہے ہیں ماضی میں حکومت میں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ کہاں سے کیا بات کس طرح کرنی ہے, تو اس پہ کیا آپ؟ دیکھیں, خان صاحب کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں. آج اگر حکومت کی طرف سے جو پرابلم ہے وہ ساری حکمرانوں کی طرف سے. آج حکمران چاہیں کہ پاکستان کو نارملائز کرنا ہے, ہفتے میں نارملائز ہو جائے گا. پرابلم پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو عمران خان کا خوف جو ہے وہ اتنا, ان کو صرف عمران خان نے تو سپیس دینی ہے جو ابھی تک انہوں نے دی نہیں تھی, وہ غلطی ہے, ان کو دینی چاہیے. بٹ نان دا لیس عمران خان کی طرف سے نہ تو مذاکرات کے اوپر کوئی پرابلم ہے, نہ ہی اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے کہ آپ نے پاکستان کو نارملائز کرنا ہے اور قومی حکومت بنانی ہے اور کیا کرنا ہے. سارا جو پرابلم ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے. خان صاحب کی فیملی, ابھی جو حالات چل رہے ہیں, خان صاحب کے بچے باہر ہیں, ایک بہن جو ہے وہ ریلی وغیرہ بھی نکالتی ہیں معاملہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کچھ لوگ, کوئی اچھا موب یا لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے یہ بھی نئی کوشش صحیح رہے گی؟ آپ کس پہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, لوگ تو ظاہر عمران خان کے ساتھ ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ ہیں, لیکن لوگوں کا جو نکلنا ہے اس کے لیے جو ماحول چاہیے وہ نہیں ہے. آپ جو ابھی آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بار بار یہ کر کر کے نا کہ شیر آیا, لوگوں کو بھی تھکا دیا. پھر دوسرے بڑا پرابلم ہوا ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پارٹی ان کے ساتھ ہی کھڑی نہیں ہوئی, جانتی بھی نہیں.
نہ یہ آپ کوٹ لکھپت میں لوگ ہیں جو 3 سال سے اندر ہیں, آپ بتائیے پارٹی میں ان کی کیا حیثیت ہے. ہم لوگ جو 7 مہینے جیل میں رہ کے آئے, ہماری کیا حیثیت ہے. جو 34,000 بندہ جو ورکر جیل میں گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو جو لوگ پارٹی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں جیل گئے, پارٹی نے ان کے الٹا جو ہے وہ ان کے خلاف کیمپینیں کی اور پارٹی لیڈرشپ نے ان کے خلاف, اس کی وجہ سے لوگوں کا جو ایک تھا کہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک جو مورائل تھا وہ اب نہیں ہے. سو نہ یہ ماحول, احتجاج کا کوئی ماحول نہیں ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کا. لاسٹ میں یہ بتائیے کہ جو آپ کی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات میں کیا بات ہوئی اور شاہ صاحب کی طرف سے کیا پازیٹیو میسج آیا؟ آگے بھی کوئی چل کے ملاقاتیں یا کوئی معاملہ شیڈول ہے؟ جی بالکل, شاہ صاحب کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات. شاہ صاحب کے علاوہ میاں محمود رشید سے, محمود رشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ, بن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ 5 سے ملاقات جو ہے وہ دوبارہ جلدی ہوگی, اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جائے, باہر نکلیں, اور اسپیشلی جو ہمارے گجرانوالہ کے ورکرز ہیں, جو ہمارے باقی لاہور کے ورکرز ہیں, ان کو ریلیف ملے. شاہ صاحب اس بات میں متفق ہے کہ مذاکرات جیل کے اندر سارے لوگ متفق ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے لکھ کے کہا ہوا ہے کہ یہ ہو, تو جو بات انہوں نے کہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. لاسٹ میں یہ بتائیے گا, سہیل افریدی صاحب بھی تھے, علی مین گنڈا پور صاحب بھی تھے, اب سہیل افریدی سے لوگوں کو بڑا تھا پارٹی کی طرف سے ہی کہ یہ نکلیں گے, یہ کریں گے, وہ بھی کافی ٹائم ہو گیا. میرا خیال ہے یہ بھی معاملہ نہیں چل سکے, یا اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, پریم سنگھ اینڈ نتھا سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. سہیل افریدی میں اور علی امین کا تھوڑا بہت پھر بھی ایکسپوجر تھا, ان کا تو ایکسپوجر بھی نہیں ہے. انہوں نے تو اپنا نہ ان کو پتہ ہے کیسے گورنمنٹ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, وہ اس کو بدلنا ہی غلطی تھی. علی امین کو چلا لیتے جیسا چھوٹا بندہ چلا لیتے. باقی تو ہر بندے نے جتنی کے پی کی میں اس وقت جو لوگ ہیں جن میں کیپیسٹی ہے ان کو وہ بنانا نہیں چاہتے, جن میں کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک آپ اس مائنڈ فریم سے نہیں نکلیں گے کہ آپ نے بزدار ماڈل سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ ایسے ہی چلیں گی نا, گورنمنٹس کیسے ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی فواد چودھری صاحب کی.